السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جنٹل ٹاک دی براڈ کاسٹ، اور یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پشتو پہ کہ پشتو لینگویج ہے، کلچر ہے یا ریلیجن ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو کنفیوز کرتے ہیں اور وہ کنفیوژن جو ہے وہ آگے آگے جنریشنز میں پاس آن ہوتی جاتی ہے. تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اینڈ وی ہیو عاقف اللہ خان ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم بیک. تھینک یو. اچھا، شروع سے شروع کرتے ہیں. پہلے ریلیجن اور کلچر میں ڈفرینس بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ پشتو کا اوریجن کہاں سے. اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ چونکہ کنفیوژنس آپ نے کہا کہ ہوتی ہے اس طرح، اور ہمیں بھی ہے اس طرح. میں خود پٹھان ہوں، بچپن سے کافی چیزوں میں کنفیوژن ہے، اور چونکہ جب آپ کو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو خواہ کنفیوژن ہوتی ہے اس میں. پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کلچر کیا چیز ہے اور ریلیجن کیا چیز ہے، اور اس میں فرق کیسے ہم کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں کہ اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں، کلچر پہلا پوائنٹ یہ کہ کلچر مین میڈ چیز ہے، مطلب یہ انسان نے بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریلیجن کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف دا ورلڈ، مطلب اللہ کی طرف سے ایک سیٹ آف رولز آئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ناٹ کہ آل آف دیم. اگر نہیں، ریلیجن ہمیشہ ڈیوائن ہوتا ہے. ڈیوائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائر اتھارٹی سے کوئی رولز آئے ہوئے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں نا تو کلچر میں ایک لمیٹڈ چیزیں ہیں جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی لینگویج آ جاتی ہے، جس میں آپ کا فوڈ آ جاتا ہے، جس میں آپ کے کلوتھس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے فیسٹیوٹیز آ جاتی ہیں اس طرح کی. وہ ریجنل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس علاقے کی مناسبت سے وہ بنا ہوتا ہے کلچر. ٹھیک ہے. ریلیجن جو ہے نا وہ ان چیزوں کی بات نہیں کرتا، وہ فیتھ کی بات کرتا ہے، آپ کے بیلیفس کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. عبادات کی بات کرتا ہے. تو یہ اس میں ایک اور ڈفرینس ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کلچر از مین میڈ، ریلیجن از فرام دا ڈیوائن. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کلچر ایک لمیٹڈ ایریا، ایک لمیٹڈ ریجن کے لیے بنا ہوتا ہے، اور ہیومنس مطلب انسانوں نے خود بنایا ہوا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. دوسری بات یہ ہے کہ کلچر جو ہوتا ہے نا وہ جب ریجن چینج ہوتا ہے یا ٹائم چینج ہوتا ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ چینج ہو جائے اس کے ساتھ. ریلیجن اس کے ساتھ نہیں چینج ہو جائے، نہ لوکیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ نہیں اس جگہ پہ ہو تو آپ کا بلیف یہ ہوگا، تھوڑا سا ادھر چلے گئے کچھ کلو میٹرز تو بلیف چینج ہو. تو چونکہ بلیفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ ریجنل، اس کی کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے کہ یہ صرف اس ریجن میں یہ بلیفس ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسرا مین ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ نہیں ہے. ریلیجن جو ہے نا وہ ریجن پہ لمیٹڈ نہیں ہے. مطلب آپ کہیں نا کہ کلچر، تو کلچر آپ کسی ریجن کا کہتے ہیں، چائنیز کلچر تو وہ چائنا کی کنٹری کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب چائنا کا بندہ، چائنیز کے جو بلیفز ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا، تو وہ چائنیز بندہ دنیا میں کسی بھی کلچر میں رہے، یو ایس میں رہے گا تو وہ بلیف اس کے اپنے وہی والے ہیں. وہ کلچر وہ اڈاپٹ کرتا ہے جس ریجن میں وہ رہ رہا ہے، جو ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو دیر از اے ڈفرینس بٹوین دیز ٹو تھنگس. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب آتے ہیں ذرا پٹھانوں کی طرف، پشتو کی طرف. پشتو کی ہسٹری بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. یہ مطلب اس پہ بہت سارے آراء ہیں، اس پہ بہت سارے کانسپیرنسیز ہیں، اس پہ بہت ساری تھیوریز ہیں. وہ تھیوریز کیوں ہیں؟ کیونکہ ایگزیکٹ کسی کو بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. ہسٹری کے پیچھے یہ اتنا پرانا کلچر ہے یا ریلیجن ہے، اس پہ بھی بات کریں کہ کلچر ہے کہ ریلیجن ہے. یہ اتنا پرانا ہے کہ اس کے کچھ جو تھوڑے بہت آثار ہیں نا، اب ان کے جو پہلی پشتوں میں جو پہلی بک لکھی گئی ہے نا، پٹا خزانہ اس کا نام ہے، وہ 8th سینچری میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. AD والے سینچری میں. اور جو پری ڈیٹڈ ریکارڈ ہے پشتونس کی، وہ کہیں پہ ہسٹری میں کوئی 1500 BC پرانا بھی مینشن ہوا ہے کہ یہ اس جو ہے نا ایک ٹرائب سے آیا ہوا ہے، پھیلایا آگے کچھ. اور زیادہ تر جو ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں نا وہ ایرانین، یورپین ایرانین جو ایریاز ہیں وہاں سے ان کا ہسٹری بتائی جاتی ہے، اوریجن، کہ یہ وہاں سے پھیلے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں چونکہ
کرنٹ سچویشن میں زیادہ تر لوگ ابھی جو فاسٹ گروئنگ ایرا ہے تو اس میں ہسٹری کو لوگ زیادہ نہیں کنسیڈر، جو سامنے ہو رہا ہے بس اسی کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شیپ ایفیکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، بس آگے جو جا رہا ہے بس اس کے پیچھے پیچھے وہ جا رہے ہیں. تو ابھی تو ہر جگہ یہ سسٹم چل رہا ہے، کوئی کویشچن نہیں کرتا کہ ہم اگر ایک پریکٹس ہے یا ایک کلچر ہے تو اس میں یہ کیوں ہے، کیوں اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. بالکل اس کے بارے میں بس ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بس بات نہیں کرنی، جو ہے بس آنکھیں بند کر کے بس لگے رہو اس پہ. اچھا، آپ کو نہیں لگتا ایک جب کنٹری میں کوئی لوگ زیادہ ہوں، میجورٹی میں ہوں، تو وہ ریلیجن جو ہے کلچر پہ ڈومیننٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کائنڈ آف، جس طرح مطلب آپ انڈیا اور پاکستان میں دیکھتے ہیں نا تو میجورٹی وہاں پہ کہتے ہیں ہندوز ہیں تو وہ مسلمس ان کو مطلب آپ ایک دوسرے کو تنگ کر سکتے ہیں، اوورٹیک نہیں کر سکتے. وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب فیتھ ایسی چیز ہے کہ وہ پرسنل ہے، وہ آپ زور زبردستی کرا بھی دیں تو ان سائڈ دل کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ کنورٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ ایک پرسنل چیز ہے ریلیجن. ڈومینیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ ریسٹرکشن، اب انڈیا میں جائیں تو گائے کو ذبح کرنے پہ بڑے وہاں پہ فسادات ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنا. اب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ رسپیکٹیبل اینیمل ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، چاہے روڈ کے بیچ میں بھی بیٹھی ہوں تو خیر ہے کوئی. تو اب وہ ڈومیننٹ ہو سکتا ہے، میجورٹی کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا چینج نہیں کر سکتے. ایک دو کو آپ زبردستی چینج کرا دیں گے فورسفلی، لیکن وہ بھی کہے کہ موقع ملے گا تو آئی بی بیک، یا دل میں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح ہے، صرف اپیرنٹلی ایکٹ لائک ہے بھائی ٹھیک ہے. تو وہ ڈومیننسی اس طرح نہیں ہو سکتی. ریلیجن کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ ہر بندے کے اپنے دل سے ہوتا ہے. اگر آپ کا دل ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس پہ لاجک آپ کا کام کر رہا ہے اور آپ کا دماغ کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے مجھے، تو دین یو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ دوز تھنگس. ٹھیک ہے. ادروائز آپ فورسفلی کسی ریلیجن کو اگر ایکسیپٹ کر بھی لیں تو وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ نیکسٹ جنریشن میں وہ کہیں گے وہی جاؤ. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، اب اس میں کنفیوژن کہاں پہ آ رہی ہے؟ کنفیوژن وہاں پہ آ رہی ہے کہ شاید بہت سارے آڈینس اس کو مائنڈ بھی کرے اس بات کو، بٹ دس از جسٹ این انڈرسٹینڈنگ جو میں اسٹارٹ سے ہی کہہ رہا ہوں ہر ایک پوڈ کاسٹ میں کہ جو چیزیں میں آپ کو کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں نا، دیز آر دا پروڈکٹس آف مائی ریسرچ. ہو سکتا ہے کمی ہو اس میں، ہوگی اس میں لازمی ہوگی. آڈینس کو چاہیے کہ بجائے ایگری ڈس ایگری کرنے کے، اگر آپ کو ہم ایک پوائنٹ دے دیتے ہیں تو یو کین ڈو یور اون ریسرچ آن اٹ. تو یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو یہ حرف آخر ہے کہ نہیں بس یہ رزلٹ ہے. تو یہ وہ فائنڈنگز ہیں جو میری نالج میں آئے ہیں سامنے، تو میں وہی چیزیں یہاں بھی رکھوں گا. باقی آڈینس کو چاہیے کہ اگر وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کسی چیز پہ تو دے کین ڈو دیئر اون ریسرچ، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمارے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، لیکن وتھ تھوڑا سا ریفرنس تاکہ ہم بھی اس کو دیکھ سکیں. اور آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم نالج شیئر کریں، وہ نالج کے جس سے کوئی بہتری آ سکتے ہیں، نہ کہ اسے کوئی لڑائی شروع ہو جائے یا کوئی سر کانفلکٹس بنے اسے. میں خود پٹھان ہوں، بچپن سے ذہن میں بہت سارے کویشچن ہیں کہ ہم یہ پریکٹس کیوں کرتے ہیں، یہ پریکٹس کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہماری ہسٹری کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا کویشچن یہ ہے کہ بھئی پٹھان مطلب آپ دیکھیں تو پٹھانوں کا ایک کمال یہ ہے کہ پٹھان میں آپ کو صرف ایک ہی ریلیجن ملتا ہے، اسلام کا. ٹھیک ہے، جو باقی ہیں مطلب آپ ایون پشاور میں آپ لے لیں تو آپ کو پٹھان سکھ بھی ملیں گے، لیکن یہ پہلے سکھ کنورٹڈ پٹھان اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ مائگریٹ ہوئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے لینگویج سیکھی ہے، دے کین اسپیک دا لینگویج، لیکن بائی برتھ دے آر ناٹ پٹھان. کلچر کو فالو کر رہے ہیں. ہاں، وہ مائگریٹ ہوئے ہیں، مطلب یہاں پہ بزنسز کے لیے آئے ہیں. تو پشتو زبان بولنا ڈزنٹ میک یو دا پٹھان. ٹھیک ہے، یہ لینگویج جس طرح آپ اگر چائنیز بولتے ہیں تو آپ فرینچ نہیں بن جاتے اس سے، آپ کو وہ نیشنلٹی نہیں مل جائے گی، یا چائنیز بولنے سے آپ چائنیز نہیں بن جاتے. یو کین اسپیک دیٹ لینگویج ہے. ٹھیک ہے، تو پٹھان جو بائی برتھ پٹھان ہے یا جو بائی کاسٹ جو پٹھان آ رہے ہیں ان کے اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں. ٹھیک ہے، کیا میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا وہ کیریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تھوڑا ہسٹری بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹریٹس جو ہیں یہ کہاں سے آ سکتے ہیں. اب جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو پہلی چیزیں تو یہ آ رہی تھی سامنے کہ بھئی دس از دا 12th ٹرائب آف
وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو 12 قبیلے تھے تو اس میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ پٹھانوں کا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے نام بھی ملائے ہوئے ہیں کہ افریدی جو ہے نا وہ افرید فیملی سے ہے، اور یوسف زئی جو ہے یہ جوزف والا ہے، اور ٹھیک ہے اس طرح کے وہ ورڈز ملا کے کہ یہ وہ ٹرائب ادھر اور وہ پشتو بولتے تھے. ہاں پشتو بولتے تھے. اب دیکھیں پشتو لینگویج کی جو ہسٹری ہے نا وہ کوئی 3000 ایئرز سے زیادہ پرانی ہے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں جو جنات نے کا جو ایکسیس ہوا تھا نا کہ دے کو ٹاک ٹو ایچ ادر، وہ جو پردہ بیچ میں ہٹ گیا تھا، تو اس ٹائم میں یہ جنات کا لینگویج جو لوگوں نے سیکھا تھا تو یہ وہ پشتو لینگویج ہے، اینڈ اٹ گریو ود ٹائم. سر تو یہ اتنی پرانی زبان ہے، کوئی کہتا ہے 5000 سال پرانی ہے ہسٹری، ایگزیکٹ نہیں پتہ، بٹ چونکہ جب ایگزیکٹ نہیں پتہ ہوتا تو یو کین گو بیونڈ. ٹھیک ہے، تو کوئی 5000 کہتا ہے، کوئی 3000 کہتا ہے، کوئی 4000 کہتا ہے، اور زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جناتوں کی زبان ہے جو انہوں نے ہیومنس کے ساتھ مکس کر کے مطلب ایک لینگویج بنی ہے اس سے. تو اس کا بھی کوئی خاص پروف نہیں ہے، جسٹ تھیوری ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. اچھا، لاسٹ ٹرائب کی بات، بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی یوٹیوب کے اوپر، گوگل میں جائیں وہ ریسرچ میں آپ کو ملے گا، اے آئی سے پوچھیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا بتا دے گا آپ کو کہ ہاں بھئی یہ ادھر سے ٹرن ہو کے جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں ویسا. اب اس میں اگر آپ ان کا جو پاپولیشن جو جس طریقے سے ایکسپلوڈ ہوا ہے یا جس طریقے سے پاپولیشن ایکسپینڈ ہوا ہے، اگر اس کو آپ ریورس کریں نا تو اٹ لکس لائک کہ یہ بنگلہ دیش تک بھی پہنچے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، یہ ریجن ہے. اس جتنا آپ ویسٹ کی طرف اس کو جاتے ہیں نا تو یہ اسکویز ہوتا جاتا ہے ان کا ایکسپیرینس. تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اٹ گوز بیک ٹو آلموسٹ وہی والی بات کہ یہ اسرائیل سے جو ہے نا یہ آگے پھیلے ہیں اس طرف. جسٹ وہ ڈیموگرافک اگر آپ اس کو ریورس میں لے کے جائیں کیونکہ یہ اسی طرح پھیلے ہیں. اچھا، پھر ایک ہسٹری کا یہ بھی ہے کہ ان میں جو کنورژن ہے نا اس میں یورپین ٹچ بھی ہے، اس میں زیادہ ٹچ جو ہے نا زورستانینز کا ہے. زورستانینز وہ پاپولیشن ہے جو ایران میں ابھی لمیٹڈ سی 4-5 ہزار کی رہ گئی ہے، اور دے آر دا پیپل کے جو آتش پرست ہیں یا سورج پرست یا آتش پرست ان کو بولتے ہیں. زوروسٹرین. اچھا، ہاں وہ والے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی بہت زیادہ ٹچ ہے اس میں، کیونکہ اس میں نوروز ان کا ایک فیسٹیول ہے جو کہ افغانستان میں، تو وہ نوروز کا جو وہ کیلنڈر ہے بیسکلی نیو ایئر کا، تو وہ کیلنڈر کس کا کیلنڈر ہے؟ وہ زورستانیانس کا کیلنڈر ہے. اچھا، سو اف دے آر سیلیبریٹنگ ان کا نیو ایئر تو اٹ مینس کہ وہ دے اون اٹ سم ہاؤ. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اون کر رہے ہیں اٹ مینس کہ ان کا اوریجن کی ٹچ ہے وہاں ان کے ساتھ. تو ان میں زورستانیانس کا بھی وہ چیز ہے، کنیکشن ہے. وہ اسرائیلیوں کا بھی کنیکشن لگ رہا ہے کیونکہ مائنڈ کیے بغیر بہت سارے کیریکٹر ہماری یہودیوں سے بالکل کلیئر ملتے ہیں. نہ کسی چیز پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، منوسلوا سے بھی وہ خوش نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بھی نہیں ہے، یہ سر کے اوپر سر نہیں مانتے کہ نہیں بس میں سب سے بڑا وہ ہوں، یہ ہر ٹرائب میں جو ہے اپنا ایک بندہ. تو یہ ادھر بھی یہی تھا کہ 12 ٹرائبس کیوں، مطلب ایک ٹرائب اتنی سی نہیں بنا سکے، ہر ایک ٹرائب والا کہتا ہے کہ بھائی بس میں بڑا ہوں اور یہ وہ. تو وہ فیچرز بھی ابھی تک ان میں آ رہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں جو ان کو مطلب ان کے ساتھ تھوڑا سا ملاتے ہیں. فیچرز کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ وہ ریلیٹڈ ہے. ریلیٹڈ مطلب آپ دیکھیں کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے ایک دفعہ، لیکن کوئنسیڈنسز جب مل جاتے ہیں نا اٹ مینس کہ دس از ناٹ کوئنسیڈنس، یہ ہے کوئی چیز ان میں. کوئی ایک ٹریٹ مل رہا ہوتا تو بندہ کہتا ہے دس از اے کوئنسیڈنس، لیکن ایک نہیں ہے نا، بہت زیادہ ٹریٹس ہیں جو ان کے ساتھ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب میں سمجھے 2001-2-3 میں مطلب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے آپ FSC وغیرہ میں آتے ہیں نا تو بندہ ریئلائزیشن کے سٹیج میں آ جاتا ہے. تو میں نے قرآن ترجمے سے ذرا پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں بڑا مزہ آیا. میں نے کہا شروع سے الف لام میم سے شروع کیا، تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہا تو اس میں بہت زیادہ کلیئر میسیجز ہیں قرآن میں جو میں یہ سوچا تھا کہ بھئی جب قرآن میں ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو وائی آر وی ڈیپینڈنٹ آن سم ون ایلس کہ وہ ہمیں اسلام سکھائے گا. ہر بندے کے گھر میں پڑھا ہوا ہے، بجائے عربی کے. ہمارا عربی تو ہم ہے نہیں کہ عربی پڑھ کے سمجھ جائیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے. تو عربی کی جگہ اگر تھوڑا سا اگر اردو آپ کو سمجھ آتی ہے تو اردو پڑھ لیں، اور وہ بک آپ کے پاس آئی ہے سمجھنے کے لیے، لائف گزارنے کے لیے. انسٹرکشنز ہیں، کچھ سٹوریز ہیں اس میں، سبق آموز سٹوریز ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں،
کچھ نہیں, سارے تقریباً انسٹرکشن, اور پھر اس کا آؤٹ کم بھی بتایا کہ بھئی اگر آپ اس طرح لائف گزارو گے تو آخرت میں اس طرح ہوگا, اس طرح لائف گزارو گے تو آخرت میں اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے, پراپر. تو جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں, میرے کنسیپٹ جو کویشچنس تھے وہ کلیئر ہو گئے اس سے, کہ یار یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرو, یہ مت کرو, یہ کام یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ آ گیا ایک ٹائم میں کہ ایک سچویشن آ گئی جس میں میں نے مطلب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چونکہ بینگ مسلم اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں تم نے یہ فیصلہ کرنا, بڑا کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, اللہ نے حکم, تو اب میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں قرآن کا ہر ایک آرڈر مانوں. یہ میرے پاس آپشن نہیں ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آپشن نہیں ہے کہ کچھ آیت تو تم ایکسیپٹ کر لو اور کچھ جو ہے وہ تم اگنور کر دو. قرآن بھی یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یا فل آپ نے ان ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, 50-50 والا کام نہیں کرنا کہ جہاں پہ فیوریبل ہو تو ہاں بھی یہ تو ہے اس طرح, جہاں پہ فیوریبل نہیں ہے کرتے ہیں, ناٹ اونلی مسلمس. ہاں, لیکن یہ کہ ہم تو اپنے ریلیجن کی بات کریں گے نا کہ بھئی یہ کیوں ہے اس طرح. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ بینگ مسلم اینڈ بینگ پٹھان, مطلب ہمارے بڑوں میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے مختلف سچویشنز میں مختلف چیزیں اڈاپٹ کی. جہاں پہ ان کو لگا کہ بھئی مسلمان ہونے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کیس میں, اس سچویشن میں, تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بس مسلمان ہیں, ہم تو بس اللہ کے تو جو ہے نا ایک حکم بھی ہم نہیں مان سکتے, اللہ نے کہا ہے کہ بس یہ اس طرح ہے تو بس یہ اس طرح ہے, اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس چیز پہ کہ بھئی ہم تو مسلمان. ٹھیک ہے, پھر سیم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈفرینٹ سچویشن میں وہ کہتے ہیں کہ جس میں بینگ اے مسلم جو ہے نا ان کو نقصان ہو رہا ہے اور بینگ پٹھان جو ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے, تو پٹھان بنے. ٹھیک ہے, تو اس جگہ پہ ڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ہے تو مسلمان لیکن ہم تو پٹھان ہیں, اور یہ تو غیرت اور فلانا اور فلانا, اور یہ تو وہاں پہ اللہ کے حکم سائڈ پہ ہو گئے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ پٹھان بن گئے. تو میں بچپن سے کنفیوژن یہ چلی آ رہی ہے کہ بھئی ہم ایکچوئل میں کیا ہے. تو بھئی اگر اسلام میں ہے تو تم ابھی کچھ دیر پہلے تو مسلمان تھے, لیکن جب اسلام کے رولز میں تمہیں نقصان ہو رہا ہے, کسی بھی فائنینشیل نقصان ہے یا ڈگنیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے یا اس طرح کچھ ہے, تو وہاں سے پھر ڈائریکٹ ایک دم اسلام جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے, اور ٹاپ پرائرٹی جو آ جاتی ہے, ٹاپ رولنگ جو رولز آ جاتے ہیں وہ پھر پشتو ولی کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے لگا کہ دو کشتیوں میں ایک ساتھ چل رہے ہیں, جس میں فائدہ ہو جاتا ہے ڈز ادھر جمپ کر لیتے ہیں, جس میں نقصان ہو جاتا ہے تو اس ٹائم وہ نہیں ہوتا. تو دس از ہپوکریسی. ٹھیک ہے, کلیئر کٹ ہپوکریسی. جو میں پشتو کلچر ہے یا ریلیجن, اسی طرف میں آ رہا ہوں, یہ جو سلو میں آپ بلڈ کر رہا ہوں نا جو بات, یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب اس کو آپ سوچیں کہ کوئی کلچر ریلیجن کو اوورٹیک نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میں نے آپ کہا نا کہ کلچر ڈیفائن ہوتا ہے آپ کے رہن سہن, آپ کے کپڑے, آپ کے کھانے, آپ کے فیسٹیولز یا اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, وہ صرف ڈیفائن کر رہے ہیں, آپ کا فیتھ وہ نہیں ڈیفائن کر سکتا. لیکن اگر فیتھ کے معاملے میں آپ اپنے کلچر کو زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہیں, اٹ مینس کہ یو آر کنسیڈرنگ یور کلچر ایز یور فیتھ اس جگہ. تو یہ تو آپ نے اس کو کلچر کو ڈائریکٹ اپنے ریلیجن کا درجہ دے دیا خود ہی, اور ایوری بڈی از اوکے ود اٹ, اس میں سب ٹھیک ہے صحیح. اسپیشلی جب فیمیلس کی بات آتی ہے, فیمیلس کے ایشوز آتے ہیں اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو پھر اسلام بالکل ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. سورہ نساء میں جو عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق اور سب بتائے نا, وہ مجھے کوئی یہاں بتائیں, اس طرح پروف کر کے بتائیں. 100 میں سے 5-6 اس طرح کی فیملیز ہوں گی جو اپنی جو ہے نا فیمیلز کو جو ہے وہ رائٹ یا وہ وراثت وغیرہ کے جو معاملے ہوتے ہیں نا وہ دیں گے جو اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے سورہ نساء میں. ادروائز کہتے ہیں پشتوں میں تو نہیں دیتے. تو بھئی تم پشتو ریلیجن لے رہے ہو اس کو یا ایز اے کلچر لے رہے ہو. اب وہ معاملہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ اتنا ہوگا تو وراثت میں اتنا حصہ ہے ان کا. تو اگر تم کہتے ہو کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو, اللہ کو سجدے بھی کر رہے ہو, اللہ کا وہ حکم تم ٹوٹلی اگنور کر رہے ہو, تو ویئر از دا فیتھ.
تو میری اپنی ایسے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ان میں کنفیوژن چلی. دے ہیو ٹو ڈیسائڈ ون تھنگ, ادروائز یہ کنفیوژن جنریشنز میں چلے گی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں, لیکن جب پریکٹیکل بھی بات آتی ہے تو وہاں پہ نہیں ہوتا. بولنے سے تو فرق نہیں پڑتا نا, آپ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں ایک ریلیجن ٹیک اپ کروں گا نا تو میں فرام 0 to 100 یا A to Z جو ہے نا اس کے سارے رولز اپنے پہ فالو اپلائی کروں گا, ٹھیک ہے, تب میں کہوں گا کہ ہاں بھئی میں اس ریلیجن کو فالو کر. لیکن اگر اس میں سے میں کبھی A لے لیتا ہوں کہ ہاں بھئی کبھی D لے لیتا ہوں, کبھی جو ہے کوئی XY لے لیتا ہوں اس میں سے, اور بیچ والے کو میں اگنور کر رہا ہوں, تو دس از ناٹ بیکمنگ دیٹ ریلیجن پرسن. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پورا نہ اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے, نہ پورا ہم نے اپنا اس سے پہلے جو ریلیجن تھا, جو کہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ جو پٹھان جب اسلام میں کنورٹ ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ان کا کیا ریلیجن تھا. کوئی کہتا ہے بدھسٹ تھے, بدھسٹ نہیں تھے. بدھسٹ ہوتے تو ابھی بھی بت مت چل رہا ہوتا یہاں پہ. بدھسٹ جو تھے وہ زیادہ نیپال چائنیز لوگ تھے. جب یہ یہاں پہ آئے تو ان کو نکالا یہاں سے. پٹھانوں نے جو جنگیں یہاں پہ کی ہیں نا, جو سوابی میں, اور جو بڑی جنگیں جن کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, انہوں نے ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا ہے. یہ تخبئی کے کنڈرات ہو گئے, جمال گڑھی کے کنڈرات ہو گئے, رانی گڑھ ہو گیا, اس طرح جو ریجن ہے نا, اس طرح بٹاگرام طرف اس طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جو آثار قدیمہ جو ہے وہ بدھ مت کی ہے. لیکن بدھ مت کا کچھ بھی نہیں رہا یہاں پہ. مطلب آپ ریلیجن چینج کر سکتے, آپ لوکیشن نہیں چینج کر سکتے, تو وہ تو آثار رہ گئے ہیں ان کے. تو یہ لوگ جو ہسٹری بتا رہی ہے نا کہ دے ایکچولی مائگریٹڈ فرام دا ویسٹ, ٹھیک ہے, اینڈ ٹورڈز جو ہے نا یہ ساؤتھ ایشیا, اس طرف جو یہ لوگ آئے ہیں پٹھان, تو انہوں نے چونکہ لڑاکو تو تھے آلریڈی, ابھی بھی ہیں, ہر بندہ لڑنے کو تیار ہوتا ہے یہاں پہ. تو انہوں نے یہ جگہ مطلب بائی فورس لے لی ہے, یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں, اور جو یہاں پہ ریلیجن تھے, لیکن یہ نہیں پتا کہ جب یہ یہاں پہ آ رہے تھے اور جب اسلام میں کنورٹ ہو رہے تھے, مطلب اسلام تو ابھی آیا نا 7th century میں, پٹھانز ور ناٹ مسلمس, ٹھیک ہے. یہ کنورٹ ہوئے ہیں کوئی 1100 AD کے آس پاس. یہ تو پتہ نہیں ہے کس چیز سے کنورٹ ہوا ہے ایگزیکٹ. اب دیکھیں ہم نے کیا تھا محمد بن قاسم کے اوپر, ٹھیک ہے. پہلا کنسیپٹ یہ ہے کہ محمد بن قاسم اسلام لے کے آیا, ٹھیک ہے, اور یہ اسلام اس ٹائم سے پھیلا ہے اس ریجن میں, لیکن یہ نیچے سے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف نہیں آیا, کہتے ہیں. ہاں, لیکن وہی بات کہ یہ پاکستان والے ریجن میں یہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف نہیں پھیلا, یہ ویسٹ سے ساؤتھ ایسٹ کی طرف پھیلا ہے. افغانستان پٹھان یہ یہاں سے ہیں, تو انہوں نے اب سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ تو بہت عرصے بعد آیا تھا نا اس کے, تو وہ تو افغانستان سے یہاں, تو اس ٹائم تو نیچے سارا ہندوازم چل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ وہ جو محمد بن قاسم آیا تھا وہ تو بیچارے کو 3 سال بعد بوری میں بند کر کے لے گئے تھے نا, اس پہ ہم نے کیا ہوا ہے کس نے اگر نہیں دیکھا تو وہ تو چلا گیا, اس کا ریلیجن بھی ادھر ہی کنٹرول ہو گیا. دیدی بلکہ بارڈر ہے نا, ساحل ہے وہ کراچی, تو وہ اس سے اوپر آیا ہی نہیں. اچھا ایک اور میں اگر انڈین ہسٹری آپ دیکھیں نا, ایکچوئل وہ ساؤتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عربی ہے, عربی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کافی ٹائم پہلے سے دے یوز ٹو کم ان دا شپس, دلی وغیرہ یہ آتے جاتے تھے, یہاں پہ اسٹے بھی کرتے تھے, یہاں شادیاں بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسلام جب آیا تو ایون ساؤتھ سے کچھ ایک آدھ کنگ کی کہانی ہے, مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ ہی ایکچولی ٹریولڈ ان شپس, جس کے راستے میں کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی, اور وہ گئے تھے, انہوں نے پراپر اسلام قبول کیا تھا. عمان وغیرہ میں ابھی بھی وہاں پہ ان کے کچھ ہیں, کچھ آثار ہیں, ٹھیک ہے, کچھ مسجد ہیں پرانی یا اس طرح کچھ ہے, جو کہ یہاں سے انڈیا سے گئے تھے ادھر. تو خیر یہ تو ایک الگ پوری کہانی ہے. وی آر کمنگ بیک ٹو پٹھانس. پٹھان میں ابھی بھی لٹرلی کنفیوژن ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو پشتو کلچر ہے یا ریلیجن؟ پشتو کا ابھی تک دیکھیں یہ 50-50 چل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی پٹھان کو نا آن دا وے پکڑیں, ٹھیک ہے, کسی بڑے کو, ینگ کو نہیں, کسی سینئر کو,
اور ان سے آپ یہ کویشچن کریں تو وہ ہنس پڑیں گے کیونکہ دے ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ آنسر. انہوں نے ساری لائف ایک چیز ایک رولس پہ گزاری ہے جو کہ وچ از اے مکس آف پشتونولی اینڈ اسلام. اٹ از اے مکس آف دیٹ. پشتونولی جو ہے وہ کلچر ہے یا ریلیجن ہے؟ وہ ہے کلچر. اچھا. ابھی لیکن جب پشتونس خود اس کو زیادہ ویلیو دے دیتے ہیں اپنے ریلیجیس ایشوز میں تو اٹ مینس کہ دے آر ٹیکنگ اٹ اپ ایز اے ریلیجن فیتھ. تو یہ خود اس کو اٹھا کے کر دیتے ہیں. ادروائز دس از اے کلچر. تو کہنے کو تو پشتو ایک کلچر ہے, ٹھیک ہے, کلچر بھی ہے, اور پشتو اس کی لینگویج ہے, پورا ایک گروپ ہے جو یہ لینگویج بولتا ہے اس کا. لیکن یہ چونکہ مائگریٹ ہوئے ہیں, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا اوریجن آپ ریورس کریں نا ایسے, یہ مطلب یہ چیز پھیلتی ہے نا ایسے, تو آپ اسی ڈائریکشن میں جب آپ اس کو ریورس لے کے جاتے ہیں تو آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیلنڈر ان کا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جو کیلنڈر مسنگ ہے, جو ہجری کیلنڈر پہ ہم نے وہ کیا ہوا ہے نا, پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے, اس میں جو میں نے کہا کہ ان کا یہ ایک کیلنڈر ہے جو فالو کریں, لیکن ان کا جو سیزنز پہ بیسڈ ہے. ہاں, جس کا جو ہے نا یہ سال اوور دا ٹائم مس ہو گیا ان سے, ان کو نہیں پتا کون سا سال چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈیز منتھس سب صحیح چل رہے ہیں, نام چل رہے ہیں, منتھس کے نام ہے, نمبر ان کو پتا ہے کہ اتنے اتنے دن بعد جو ہے یہ چینج ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے. میں نے لائف میں اتنے سالوں میں نوٹ کیا کہ پٹھان کہتے ہیں بھائی اب یہ ختم ہو گیا, اگلا مہینہ پرسوں سے شروع ہوگا, اور اسی طرح وہ موسم چینج ہو جاتا ہے اسی دن. ٹھیک ہے. تو وہ دے آر ویری سنکرونائز ود اٹ, لیکن ان کو سال کا نہیں پتا. اچھا. تو اسی طرح میں بڑا مطلب آج کی جو ڈسکشن ہے نا یہ ذرا سافٹ سائڈ پہ ہم لے کے جا رہے ہیں, ناٹ ان دا ہارڈ سائڈ, کہ پٹھان جو ہے کلچر ہے, لیکن پٹھانوں نے خود اس کو زیادہ ریلیجن کا درجہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بینگ اے مسلم اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ کہ آپ اپنے کسی کلچرل چیز کو, بات کو آپ اسلام سے اوپر کر دیں, ترجیح دیتے ہیں. ہاں. تو اٹ مینس کہ آپ اپنے ہی مذہب کو نا اپنے کلچر سے نیچے کنسیڈر کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سب ایگری بھی کر جاتے ہیں اس سے, کیا ہو ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پشتوں میں اس طرح پختانوں میں بس اس طرح ہے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ, دس از اے کنفیوژن. ٹھیک ہے. تو یا تو ابھی بھی وہ ٹرانسفارمیشن پوری نہیں ہوئی ٹو کنورٹ فرام دا پریویس ریلیجن جو ان کا تھا ان ٹو دا نیو ون اسلام. مطلب کچھ چیزیں انہوں نے لے لی جو ان کے ساتھ میچ کر رہی, جو کہ آلریڈی ان کے ساتھ میچ کر رہی تھی. اصل میں پٹھانوں کا ایک یہ بھی ہے کہ دا ریزن دے ایکسیپٹیڈ اسلام سو ایزیلی کہ ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا. انہوں نے کوئی پرانے بلیفس ڈراپ کر کے نئے بلیفس نہیں لیے. ملتا جلتا ہے نا, وہ ملتا جلتا ہے نا. مطلب بہت ساری چیزیں آلریڈی جو اسلام میں ہے وہ آلریڈی کلچر, پشتون کلچر, اف یو کال اٹ اے کلچر, اس میں آلریڈی وہ آ رہی تھی. بٹ دے جسٹ ایکسیپٹیڈ دا فیکٹ کہ ہاں ایک سیریز میں پروفٹس آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری ہیں, اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ, کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کی آلریڈی جو آن گوئنگ تعلیمات ہیں ان سے بہت زیادہ مل رہی ہیں. تو ان کو زیادہ محنت نہیں. آپ دیکھیں کہ ہندو کو اگر آپ مسلمان کرتے ہیں نا تو اس پہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اس کو اپنا پورا سب کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ہسٹری, اور ایک نیا سٹارٹ لینا پڑے گا. تو کنورژن فرام ہندوازم, بدھزم یا اس طرح اور جو چیزیں, اس سے جب آپ اسلام میں آنا چاہتے ہیں نا تو بہت بڑا ایک ریزسٹنس ہوتا ہے. پٹھانوں میں وہ ریزسٹنس ہوا ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, گڈ, یہ تو آلموسٹ سیم چیز ہے, دے ویلکم اٹ, اور انہوں نے دل سے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھائی بالکل اس طرح ہو سکتا ہے. اگر یہ فار ایگزامپل اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا تو پھر ان کو کنورژن بہت ہارڈ ہوتی, پھر اس طرح نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو میں نے بات کی نا کہ پٹھانوں میں آپ کو صرف مسلمان ملیں گے, ایکچوئل پٹھانوں میں کوئی اور ریلیجن والا نہیں ملے گا آپ کو. دا ریزن از کہ دے جسٹ سوئچ فیو تھنگس, ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھائی یہ ہے, آ گئی سمجھ میں. اچھا ویڈیو کرتے ہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے, آپ پٹھان ہیں تو غصہ آپ لوگوں کو کیا وراثت میں ملتا ہے, یعنی ان بلٹ ہی ہے غصہ؟ انہیریٹنس ہے نا غصہ, ہاں. یہ وہ والا ٹریٹ ہے نا کہ ہم
सब मतलब ये पता नहीं क्यों हर पठान समझता है कि मुझसे बड़ा जो है ना बदमाश कोई नहीं है. अच्छा, ये कोई जेनेटिक कोई चीज़ आई है. तो इनबिल्ट है ये. तो ये इनबिल्ट आ रहा है, ये इनको समझ नहीं है कि कहाँ से हमें आई है, ठीक है, हिस्ट्री में. लेकिन ये इनमें बस जेनेटिक बिल्ट हो गई ये चीज़. ठीक है. और ये जो वो है ना, लास्ट में मैं ज़रा कोई रिसर्च करना चाहता है इसके ऊपर, तो ये अगर आप को जब सर्च करेंगे ना हिस्ट्री ऑफ पठान्स, तो आपको बहुत सारी यूट्यूब की ऐसी वीडियोस मिलेंगी, गूगल पे टॉपिक्स मिलेंगे कि इजरायली ट्राइब्स, लॉस्ट ट्राइब्स और पठान्स, इस तरह के टाइटल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे. इसमें इवन कुछ रबाए हैं जिनको मैंने सुना है उनके, वो अपने कहते हैं हमने रिसर्च किया तो वी बिलीव कि जो पठान इंडिया और पाकिस्तान में आबाद हैं और अफ़गानिस्तान में, तो दे आर द एक्चुअली द लॉस्ट ब्रदर्स हमारे, एंड वी विल वेलकम देम. अगर वो अब मैंने ये भी सुना है, आई डोंट नो कि ये इसमें कितना फैक्ट है, ये प्रूव नहीं है. अच्छा, थ्योरी है, हाँ, प्रूव नहीं ये तो थ्योरी है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता है वो यू कैन सर्च इट आउट कि पठान वो वाहिद लोग हैं, कल्चर नहीं कह रहा, वो वाहिद लोग हैं जो अगर इसराइल चले जाते हैं तो वो उनको वेलकम भी करते हैं, वो वहाँ पे शादी भी कर सकते हैं, वो इतना इनको वेलकम करते हैं. ठीक है, अगर पहुँच सके तो किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान पासपोर्ट पे तो नहीं जा सकते हैं, ये आप सर्च करें ना आपको पता चल जाएगा. दे आर अलाउड टू गेट मैरिड ओवर देयर, और दुनिया का कोई और रिलीजन का बंदा या कल्चर का बंदा वहाँ नहीं अलाउड. लीगली बात करें आप, लीगली? यस. अच्छा, ठीक. मैं आइडिया नहीं दे रहा कि नाउ यू स्टार्ट गोइंग देयर इज अ कनेक्शन जो कि आप सर्च आउट कर सकते हैं उसको. ठीक है, नेट पे अवेलेबल है सारा डेटा वगैरह. हमारा जो ये कंसर्न है वो ये है कि जब तक मैं ये समझता हूँ जस्ट एज ऑडियंस के लिए कि जब तक आप फुली इस्लाम में नहीं आएंगे ना, तो अपने आप को मुसलमान कहना इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो इसलिए अल्लाह ने कहा है कि भाई अगर मुसलमान होना है ना तो पूरा पूरा मुसलमान, 50-50 मत करो कि एक मामले में तुम कहो कि भाई अभी तो मैं मुसलमान हूँ तो ये तो बस अल्लाह ने हुक्म दिया और इस तरह से करना है, और फिर लाइफ में एक सिचुएशन दूसरी आती है जिसमें आप कहते हैं कि हाँ है तो मुसलमान लेकिन पठान है, ये तो हम पठानों में ये चीज़ इस तरह नहीं है. तो दिस इज़ द हिपोक्रेसी वाला सिस्टम आता है. वहाँ पता चलता है कि भाई देयर इज़ समथिंग फिशी, कि भाई क्या मैं पूरा मुसलमान हूँ या मैं एक पठान, एक और रिलीजन है जिससे मेरा ताल्लुक़ है. मतलब एज अ मशरान ऑफ पठान्स को भी सोचना चाहिए कि एक डिसीजन लें कि आइदर पूरा या तो इस्लाम में आ जाए या पूरा जो है वो जो भी पुख्तनवली के रूल्स रेगुलेशन है उसमें आ जाए. ठीक है, गवर्नमेंट को भी इस पे ज़रा फोकस करना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि आपने एक डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर बना दिया तो वो चल रहा है, दूसरे रिलीजन वाला अलग चल रहा है उसमें. इस पे ज़रा कुछ फोकस करना चाहिए ताकि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को एक पाथ पे लेके आएँ. जब तक आप उनको एक पाथ पे नहीं लेके आएंगे ना, ये आप उनको मॉरली आगे जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है, तो पॉइंट इस पूरे डिस्कशन का ये है इन समरी कि जिनके पास अथॉरिटी है दे शुड थिंक अबाउट इट, दे शुड सिट अबाउट. अब देखें ज़रा सा अगर ये जो फाटा है अभी मर्जर हो गया इसका, ठीक है, मतलब दे आर नाउ पार्ट ऑफ इट. वहाँ पे वही पुख्तो कल्चर, वही उनके जो अदालत जो है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. जो जरगा सिस्टम है ना, मुझे पता है कि जरगा सिस्टम आपके जुडिशल सिस्टम से 1000 टाइम अच्छा है. जरगे में आप सामने बात होती है, सामने डिस्कशन, लोगों के सामने बात होती है, सामने फैसला होता है और उस फैसले पे सब खड़े होते हैं. जुडिशल सिस्टम में तो आपके पास एक फ़ैसला आएगा, उस पर अपील होगी, फिर उधर चला जाएगा, फिर मतलब लोअर कोर्ट से स्टार्ट हो के चलते चलते आप एक छोटी सी चीज़ अपने हक के लिए ना आपकी पूरी लाइफ उसमें चली जाती है. जरगे में आपको एक दो जरगे में आपका फ़ैसला हो जाता है सामने. ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ है. यहाँ पे हम मिक्स हो रहे हैं, इस्लाम भी है, हमारा रूल्स रेगुलेशन जो कि अंग्रेज़ों के आए हुए हैं. बीइंग मुसलमान, हुकूमत हमारी रूल्स रेगुलेशन अंग्रेज़ों की, और बीच में कल्चर हमारा पठानों वाला. तो पता नहीं हम क्या हैं, अभी तक कोई नहीं डिफाइन कर रहा है, बस जो हो रहा है बस उस पर चल. ठीक है जी, अब करते हैं वीडियो को एंड.
ٹھیک ہے. اچھا, ڈسکشن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کلچر اور ریلیجن میں بہت فرق ہے, تو اس کو آپ آپس میں فیوژن اس کی نہیں کر سکتے آبویسلی, کہ وہ کنفیوژن ہوگی اور آگے جنریشن میں بھی پھر کنفیوژن جو ہے وہ چلتی جاتی ہے. خیر, یہ ہمارا اوپینین تھا. اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور بتانا, اینڈ وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.